تربیت کے بارے میں تاکید کی ہے۔ تو یہ کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری شریف ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے نا؟ یہ سب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اولاد کی تربیت کی جائے۔ مختلف مواقع پر مختلف احادیث رسول اللہ نے سے منسوب ہیں جو آپ نے اولاد کی تربیت کے بارے میں کہی۔ ان کی تربیت کے اولاد کے حقوق کی ادائیگی، ان کی تربیت کے اصول جامعیت کے ساتھ ان احادیث کی کتابوں میں۔ سب سے پہلے جب بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں ہونے کے آثار ہوتے ہیں تو اس کی نگہداشت کا پل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اولاد جو ہے کسی ابتدا ہوتی ہے جب اللہ کے حکم سے، جبھی سے اس کی جو ہے تربیت کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جب بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں ہونے کے ماں باپ، بڑی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ اس کے نقش زندگی کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ بہت ہی اہم بات ہے، سنیے۔ جیسے ہی بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور کریے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے وجود کو مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی مارنے والے ہیں، یعنی جیسا کہ کیا تو اللہ آپ کو دے دیا ہے نا۔ تو دیکھیے آپ ان میں سے ماں باپ اس کے نقش زندگی کو ہی مٹانے کی کوشش نہ کریں، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ ان کو ہم پیدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم پیدا کر رہے ہیں اور ان کا رزق ہمارے والے ہیں اور ہم ہی اس کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی دفنا کے ختم کرنا شدید باپ کا اپنے بچے کو ادب سکھانا ہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کل میں طیب جب بچے تو اس کو اس کی زبان طیبہ پہ کھولو، یعنی جب وہ بولنے کے قابل ہو تو آپ جو ہے قرآن پڑھاؤ، ہے نا، اگرچہ کہ اس کو اتنا ہے نا۔ اولاد کی نگہداشت کے سلسلے میں فرمایا، کون کس نے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم سب یہ رسول اللہ نے بلکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سنیا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا فرماتا ہے؟ تم سب ہے نا، شوہر اپنے گھر کا نگہبان ہے اور ذمہ دار ہے، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران وہ ذمہ دار ہوگی، اس سے اس کے متعلق پوچھو گی۔ یہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کو کس طرح فرض کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تربیت کرے، ان سے اپنے حسب استطاعت کھلائے اور جو ہے اس سلسلے میں اس کا ہاتھ بٹانے والی اس کی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کے مطابق اپنے گھر کی نگہبانی۔ والدین پر اہم ترین حق، اولاد کا حق جو والدین پر ہے کہ جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، شادی کا نظم بھی ماں باپ کا فریضہ ہے۔ بچوں کی شادی کر دینا بھی ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اس کے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ مغرب زدہ ماحول اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دی۔ اس بے ادبی میں تمام طبقات یکساں طور پر ذمہ دار ہیں۔ جہاں دولت مند طبقہ اسلامی اقدار اور مذہبی روایات اور شاعری فکر ویسٹرن کلچر کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہے، وہیں غریب طبقہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر اسلامی احکامات
سے روگردانی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہا ہے۔ بے پردگی فیشن پرستی کا نتیجہ ہے تو کہیں جہالت ہے نا۔ کوئی تو جو ہے بے پردگی کو فیشن سمجھ رہا ہے تباہ۔ اسلام میں جو ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کے کیا احکام ہے؟ تو اس کا واضح نتیجہ ہے کہ ہم اپنی غریبی مفلسی کو ان ساری خرابیوں کا ذمہ دار ہرگز نہیں بنا سکتے، ورنہ آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اتنے غریب ہیں کہ پیٹ پالنے سے فرصت نہیں تو ادھر کیا توجہ دیں، ہے نا۔ جیسے پیٹ پالنا سے آپ کو نہ غریبی روکتی ہے نہ فراق۔ اولین ذمہ داری ہے کہ اگر کلچر میں ایمان محفوظ نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اس سے دور رکھے۔ اگر آپ کی اولاد ملازمت کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اگر وہاں غیر شرعی کام کرنے کو کہتے ہوں تو اس سے اپنے آپ کو حد تک امکان دور رکھیں۔ اس بات کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہماری نوجوان نسل آج جس تباہی کے راستے پر گامزن ہے اس کا لازمی نتیجہ معاشرے کی تباہی و قوم کا زوال ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جبکہ ساری اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام اور رسوا کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتی، کوئی موقع کو ضائع نہیں کرتی، اور ہماری ملت، ہمارے اپنے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنوں کی شرمناک حرکات دشمن کو موقع فراہم کر رہی ہیں، جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کا کام دشمنوں سے زیادہ ہم خود مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تباہی کا ذمہ دار فرداً صاحب خانہ کو والدین کو قرار دیں گے۔ آپ سے بلا تکلف کہتی ہوں کہ اگر حقیقت میں اس کے ذمہ دار کون ہے اگر یہ پوچھا جائے تو سیدہ ڈائریکٹ اس کے تحت والدین آتے ہیں۔ یہ ایسے سلگتے مسائل ہیں کہ یہ کام بلا لحاظ مسلک اتحاد کے ساتھ سب کو مل کر کرنا ہے۔ سب سے اہم کام صالح معاشرے کی بنیاد صالح افراد پر ہونی ہے۔ جٹ ہو کر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کہ اصلاح و تربیت کے ذمہ دار والدین کی زندگی پر یہ فرض ہے کہ وہ عملی نمونہ اپنی زندگی کو اولاد کے سامنے عملی مظاہرہ کریں، تو آپ سمجھیے کہ وہ دیدہ دانستہ اور والدین اور افراد خاندان ہیں۔ ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ میں نشو و نما پانے والا بچہ جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے بڑوں کی نہ ہوتی ہے۔ اس لیے والدین اپنی زندگی کو بطور نمونہ ایگزامپل کے طور پر اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں اور اس کے 100% اچھے حوصلہ افزا ہوں گے۔ ہمارے موجودہ دور میں ہو یہ رہا ہے کہ اصلاح کے طریقے بھی بدلے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بچوں کو تربیت دینے کے طریقے ہے سختی کے بجائے نرمی، پہلے بچوں کے ساتھ وہ سخت کیا بولوں بیٹا سیمینار کرے ہیں
وہ ہماری ملت میں جو بڑھتی ہوئی گمراہی اور جو ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ چونکہ ہم متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی کے ممبران ہیں اور ہم خواتین میں کام کرتے ہیں، تو ہم بچیوں، نوجوان بچیوں کو، ماؤں کو تربیت دینے کے لیے یہ سیمینار مقرر بلائے ہیں، تاکہ والدین کو یہ بتائیں کہ ان کی بچوں کی تربیت میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اولاد بھی یہ سن لے کہ والدین اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ صحیح راستے پہ نہ آئیں تو اسلام کی روح سے وہ گناہگار قرار پائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ زندگی میں بھی انہیں آگے چل کر ناکامیاں حاصل ہوں گی۔ تو تقریباً ہم یہ تحفظ شریعت کمیٹی قائم ہے اور ہمارا یہ کام جاری ہے۔ یہ نہ صرف یہ سیمینار، وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام چلتے ہی رہتے ہیں، اس کے بارے میں تہنیت اطہر صاحبہ سے پوچھیے، وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ کے ذریعے سماج میں پڑھنے والے جرائم کی روک تھام کے لیے یہ سیمینار کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ خواتین اور طالبات کے اندر اسلامی شریعت کو ہم لائیں، اور اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ہم طالبات کی، خواتین کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس سے روکنے کے لیے مسلمان خواتین اور طالبات کے اندر اسلامی شعور کو بلند کرنے کے لیے ان کے لیے تربیتی کیمپس، ان کے لیے یعنی اویئرنیس کیمپین وغیرہ چلاتے ہیں، اور کوشش اسی بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اسلام سے، شریعت اسلامی سے قریب ہو جائیں اور اپنی تربیت کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ سے ترجمان کی حیثیت سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، تو آران وطن کو ہونا چاہیے